وہ حسین کی طرح ٹکڑے ہو گیا، اس کے جسم پہ گھوڑے چڑھ گئے، اس کے جسم کو رون دیا گیا، اس کی اولاد اور نسل کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ یہاں کی عزت نہیں، یہاں کی شہرت نہیں، یہاں کی دولت نہیں، اللہ کا راضی ہونا یہ عزت ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ شہرت ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ دولت ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ذلت ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ فخر ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ گمنامی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مشہور ہو کے کیا کرو گے؟ اللہ کی نافرمانی میں بڑے بن کے کیا کرو گے؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا اسرائیل نہ آئے گا؟ کیا قبر نہ پکڑے گی؟ کیا اندھیرے نہ چھائیں گے؟ کیا مٹی نہ ہوگے؟ یہ متکبر وجود کیا خاک میں نہ ملے گا؟ ایک ہی اللہ ہے جس کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ایک دن آنے والا ہے، جنت مہکے گی، جہنم چیخے گی، چنگاڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کو تولے گا اور اعلان کرے گا، آج دیکھ لو اپنا اپنا کیا کرایا دیکھو۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزن زیادہ ہو گئے، گناہ تھوڑے ہو گئے، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں فلاں کا بیٹا نوکوٹ والا آج وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مبارک ہو، اس کو جنت مبارک ہو۔ یہ ننگا ہوگا، پہلے ننگا کچھ نہیں۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے کو میری عزت کا جوڑا پہناؤ، میری عزت کا تاج پہناؤ۔ پھر اس کا قد یوں بڑھنا شروع ہو گیا، جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے اس کا قد یوں بڑھتے جا کر 130 فٹ اس کا قد جا بنے گا، 60 ہاتھ، 130 فٹ کی اونچائی پر اس کا قد جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جوڑا پہنائے گا، پھر سر پہ تاج سجائے گا۔ آج ہمارا تاج پگڑی ہے۔ ننگے سر پھرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرا نبی زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا، زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا، زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا۔ یا ٹوپی ہے سر پہ یا پگڑی ہے، یا ٹوپی ہے یا پگڑی ہے۔ آج مسلمان کا تاج پگڑی ہے، اور کل اللہ تعالیٰ اس سے تاج پہنانے والا ہے، جس کا سب سے چھوٹا موتی اگر دنیا میں رکھو تو مشرق بھی روشن اور مغرب بھی روشن، اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ یہ پہنایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد تھا 130 فٹ، آدم علیہ السلام کا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد نسل کمزور ہوتی گئی، قد چھوٹے ہوتے یہ قد آئے ہیں۔ انسان کا اصل قد 130 فٹ ہے۔ پھر اللہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عطا فرمائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عطا فرمائے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان عطا فرمائے گا، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل عطا فرمائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق عطا فرمائے گا، اور 100 جوڑے ریشم کے اس کو پہنائے گا۔ 100 جوڑے اتنے باریک ہوں گے کہ 2 انگلیوں میں سما سکیں، اتنے باریک بے وزن جوڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ اس کی داڑھی غائب ہو جائے گی، چہرے پہ داڑھی نہیں رہے گی۔ دنیا میں داڑھی کا حکم ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ داڑھی کا صاف کر دے گا، مونچھیں بھی صاف کر دے گا۔ ایسے منہ چہرہ ہوگا جیسے 15 سال کے بچے کا ہوتا ہے کہ اس کی ہلکی ہلکی مونچھ ہوتی ہے، اور بال اس کے گالوں پہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے سارے جسم سے بال اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ سر کے بال ہوں گے گردن تک، اور یہ بھووں کے بال ہوں گے، اور یہ پلکوں کے بال ہوں گے، اور یہ ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی، اور داڑھی غائب ہو جائے گی، اور پورے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، بعض آدمیوں کے جسم پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ جب اس کے چہرے پر نور کی تجلی پڑے گی تو جب یہ یوں پیچھے مڑ کے، ابھی تو اللہ سے بات ہو رہی اور اس کا پیپر دیکھا جا رہا ہے، اس کی نیکیاں تولی جا رہی، اور یہ سامنے ایسے کھڑا ہے، مجمع پیچھے ہے، یہ آگے یوں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا ہاں پاس ہو گیا، یہ 9 کوٹ والا، یہ نگر کوٹ والا، نگر کوٹ بھی کوئی ہے کہ میں نے ایسے کہہ دیا ہے، نگر پار کر، اچھا یہ نگر پار کر والا یہ کامیاب ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا چل جا اپنے عزیزوں کو خوشخبری سنا کے تو پاس ہو گیا ہے۔ اب یہ اس لباس میں ہے، اس تاج میں ہے، اس قد میں ہے، اور اس حسن میں ہے، تو یہ یوں مڑ کے پیچھے دیکھے گا، ایسے جو ہی ایسے دیکھے گا تو اس کے چہرے کے نور سے، جیسے رات کے اندھیرے میں گاڑی کی روشنی پڑتی ہے تو چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسے اس کے چہرے کے نور سے میدان حشر میں روشنی ایسے پھیلتی چلی جائیں گی، تو وہ ایک نعرہ لگائے گا، ہو نعرہ لگائے گا،
کے ہاتھ میں پیپر ہوگا ہا یوں کہے گا. اس ہا کو قرآن نے الفاظ بنائے ہیں. وہ کہے گا ہا. وہ کہیں گے کیا؟ وہ کہے گا اقرؤ کتابیا اقرؤ کتابیا ہا مقرؤ کتاب. ہا لفظ کوئی نہیں، ہا نعرے کی آواز ہے. ہا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا، فیقول، وہ کہے گا ہا مقرؤ کتابیا، او ہو آؤ 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 میرا پرچہ دیکھو، میرا پرچہ دیکھو، میرا پرچہ دیکھو، میرا پیپر دیکھو. وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، مجھے یقین تھا 100% کہ اللہ میرا امتحان لینے والا ہے، میرے بول کو تولنے والا ہے، میرے عمل کو تولنے والا ہے. تو میں اپنی تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ پاک خوبصورت پیاری پسندیدہ زندگی مبارک. فی جنت عالیہ، وہ زندگی کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے. وہ جنت کیسی ہے؟ بڑی بلند خوبصورت ہے. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھل، اس کے گچھے لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے، لذیذ لذیذ، خوشنما، خوبصورت، دل پذیر. اور ایک گچھا ایک گچھا ایک گچھا انگوروں کا ایک گچھا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ انگور کا ایک گچھا جو 1 کلو کا ہوتا ہے، آدھے کلو کا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ ایسے اڑتا جائے، پورا 1 مہینہ ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ رفتار میں سست ہو، ایسے تیزی سے 1 مہینہ اڑے تو تب جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تمہاری ساری دنیا سے بڑا جنت کا ایک گچھا ہے، ایک گچھا. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیہ، میرے بندو کھاؤ پیشاب نہیں آئے گا، پیو پخانا نہیں ہوگا. ہنیہ، یہ ہنیہ کا مطلب ہے. ہنیہ پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پخانا نہیں، اور کھاؤ گے بیماری نہیں. کھاؤ گے زیادہ روٹی کھا لو تو نیند آنا شروع ہو جاتی، اونگنے شروع ہو جاتے ہیں. نیند کوئی نہیں، جنت میں نیند مر جائے گی، نیند ختم. 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جنتی آنکھ بند نہیں کرے گا تھک کر. تھکاوٹ سے آنکھ بند نہیں ہوگی. کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی تھکاوٹ سے آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلی آنکھوں کے ساتھ جنت کا نظارہ کرے گا. یہ کامیاب انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کامیابی کا پروانہ مل چکا ہے، اور یہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اور دوسری تصویر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گی کتاب، یہ بھی ننگا ہی ہوگا.